یہاں پہ کچھ ایسا انیشیٹو کرنا چاہیے کہ ہم اپنے یوتھ کو ایسے پریپیئر کریں وہ ایز اے وارriors ایکٹ کرے فار اوور کنٹری اینڈ دے ول ایکٹ ایز اے ریسورس فار اوور کنٹری انشاءاللہ if we will do this act. My second opinion is about the road stalls. Sir, I have been observing from 2 days. کیا ہوتا ہے جب ہمارے آنریبل ایس ایچ او وچ از دا رول وہ آتے ہیں تو سارے لوگ ادھر ادھر اسٹالس جاتے ہیں. فرحم سر ان کی ایک کمائی لیتے ہیں اس ٹائم, ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ شام کو گھر والوں کو کیا دیں گے, وہ ان کے پاس کھانا ہے کیا. سر دیٹ از the only resource for them to earn something for their children, for their education. So سر میرا یہ اوپینین ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا جا سکے. بہت ہی اچھا, مطلب دونوں سجیشنز ہیں, اور میں آپ کو یہی بولوں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہی ہے جو ہمارے اسکولز میں ہم پڑھاتے ہیں, اور جو اس کے بعد اسکول میں آپ پڑھ رہے ہو اس کے بعد کالج میں جاؤ گے, اور جو یونیورسٹی میں ہیں, ان تینوں انسٹیٹیوشنز کا مارکیٹ کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے. جب آپ باہر نکلو گے نا آپ کو لگے گا کہ میں مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں شاید. یہ انسان زن ڈسیبل گژھن ایجوکیشن سۭتۍ, اور پہلے مطلب ہم ایگریکلچرل اکانومی ہے, تو جیسے چائنا میں کیا ہے وہاں اسکلز ٹرین ہوتے ہیں, یہاں ہم بہت اکیڈمک پروسیس میں ہیں, ہمارے بچوں کو بہت چیزیں پتہ ہے لیکن آتا نہیں ہے. تو چائنیز آر بلڈنگ انسٹیٹیوشنز جہاں صرف اسکلز ہے, وہ 2 سال 3 سال اسکل سیکھیں گے پھر کام کریں گے پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے. دیٹس وائی دے آر گیونگ ورلڈ ایوری تھنگ دیٹ دا ورلڈ نیڈس ٹوڈے. اب ہمارا یہ ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے ابھی تک جہاں پہ ہم اسکلز پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے, جہاں پہ ہم اپنے کام پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے. جیسے ایگریکلچر ہماری بیک بون اکانومی ہے, ہارٹیکلچر, پلوامہ ہی دیکھو, یہاں پہ صبح 10 لاکھ لیٹر دودھ نکلتا ہے پلوامہ سے, اور پورے جموں کشمیر کو سپلائی ہوتا ہے. دنیا کا سب سے بہترین زعفران پلوامہ میں ہے, دنیا کی سب سے بہترین سیب مانو پورے ملک میں پلوامہ شوپین سے نکلتا ہے. اسی طریقے میں رائس باؤل کہتے ہیں اس کو, سب سے زیادہ جو رائس کی اچھی پروڈکشن ہوتی تھی پلوامہ میں ہوتی تھی. تو لیکن ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, اور جب ہم کل نکلیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو آتا ہی نہیں, ہم نوکریوں کی وجہ سے ایگزامز کی وجہ سے جو ہمارا تعلیم کا نظام ہے کہیں نہ کہیں دیٹ از ریسپانسبل. آئی تھنک دا فیوچر بلانگس ٹو اسکلز, اور ابھی نہیں بٹ فیوچر میں جیسے آپ کا کنسرن ہے مجھے لگتا ہے یہ سب لوگ ہم جانتے ہیں صرف پڑھائی سے نہیں اسکلز سے ہوگا, اور ایجوکیشن میں آپ دھیرے دھیرے بہت فوکس فیوچر میں اسکلز پہ آنا چاہیے. دیٹس اے سجیشن, ویلڈ سجیشن. ہم بھی کوشش کریں گے بٹ آنے والے ٹائم میں مجھے لگتا ہے ان چیزوں پہ بہت سیریسلی کام ہو بھی رہا ہے. دوسرا جو پلوامہ کے مارکیٹ کے حوالے سے آپ نے بولا, آئی تھنک اس پہ کوشش چل رہی ہے. ہم بھی ٹرائی کر رہے ہیں کہ یہاں ڈی کنجیشن ہو, جب آپ راستے سے چلے کسی کو مسئلے نہ ہو, پریشانیاں نہ ہو, اس کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی اپنا کام کریں. اب پچھلے 20-25 سال میں یہاں کام ہوا ہی نہیں, حالات ویسے نہیں تھے, وہ ڈیمانڈز بھی نہیں ہوتے تھے, تو مارکیٹ بند رہتے تھے. اب ایک ٹائم ملا ہے, ہم پرسوں ہی پلوامہ کے ماسٹر پلان کی میٹنگ کر رہے تھے. جو یہ پروگرام لانچ ہوا ہے NMBA, اس کے انڈر گورنمنٹ نے کافی ساری انیشیٹیوز لیے, اور جو ایک انیشیٹیو ہے وہ ہے کہ جو ڈرگ پیڈلرس ہے ان کے گھر کو ڈیمالش کرنا. لیکن اگر ایک انسان جو فیملی کا ہوگا وہ اس میں انوالو ہوگا, تو جب وہ ڈیمالش گھر کرتا ہے اس میں پوری فیملی سفر ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سب لوگ اس پہ نا لوگوں نے ریزرویشن دکھائی ہے, ہم نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ڈرگس کے خلاف ایکشن لیجئے, کرمنلز کے خلاف لیجئے, لیکن اس کا مکان وغیرہ فیملی کو اثر نہیں پڑنا چاہیے تاکہ ایک کی سزا پورے گھر کو نہ ملے. ایک بہت لیجٹیمیٹ کنسرن ہے, اور یہ لیگل پروسیس میں بھی نہیں ہے کہ جب تک پروو نہیں ہوتا, اسٹیبلش نہیں ہوتا, تو لا شوڈ ٹیک اٹس اون کورس. جس کے خلاف جو انوالومنٹ جو ہوگا اسی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس چیز کے ہم بھی خلاف ہے, اور اس پر کوشش ہوئی ہے کہ جو ایکشنز ہوئے ہیں گورنمنٹ آگے جا کے ان چیزوں پہ نہ کریں. ہم نے بھی اس پہ کوشش کافی کی ہے کہ ایسی اس طریقے میں ڈیمولیشن نہیں ہونا چاہیے. ایوری مارننگ جب بھی میں اسکول آتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ چوڑی مارکیٹ, آپ سبھی اس سے فیملیئر ہوں گے, تو وہاں پہ یہاں سے میڈیکل شاپس ہے, یہاں سے گارمنٹ شاپس ہے, بیچ میں ایک شاپ ہے جہاں پہ ٹبیکو, سگریٹس, بیڑیز اور جن سے وہ کنزیوم کرتے ہیں جیسے حکا, اوپنلی ان کو سیل کیا جاتا ہے. جیسے آئس کریم کی دکانیں, وہاں پہ آئس کریم کے پیمپلیٹس ہوتے, ویسے ہی وہاں پہ ایک ایسے ہی چیزیں لٹکتی ہوتی ہے. تو میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ جب یہ چیزیں اتنے مطلب جو جڑ ہے اصل میں ان چیزوں کی, یہ اوپنلی سیل ہوتے ہیں, تو جو یوتھ ہے وہ کہتے ہیں چلو پہلے یہ چیزیں کنزیوم کریں گے, ڈرگ میں. سر آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ بہت جگہ دیکھا گیا جہاں ان چیزوں پہ پابندی لگی قانونی, وہاں لوگوں نے شراب بھی پی
اور یہ سب چیزوں کا استعمال کیا اللیگلی, جیسے ڈرگس کا کرتے. تب پھر گورنمنٹ کا ایک مانو کئی بار سوچنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید بین نہ رکھ کے آپ کو پتہ چلے گا, لوگ ویسے بھی کنزیوم کرے تھے اور ایسے بھی. تو اٹس اے لیجیٹیمیٹ. اب یہاں اویئرنیس دیکھو ان چیزوں پہ پہلی بار ہو رہی ہے. پہلے ہم ایکنالوجی نہیں کرتے یہاں ڈرگس تھے, اب لوگ مانتے ہیں, سرکار بھی مانتی ہے, اب اویئرنیس ہوئی ہے, تھوڑی بہت ایکشن بھی ہوئی ہے. اب یہ ایک نیا ڈسکشن ہے, صرف ڈرگس کو بین کرنا چاہیے یا شراب کو بھی, یا اس کے ساتھ سگریٹ کو, جتنے بھی اسموکنگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ چیزیں ان کو کرنا چاہیے. اس وقت پورے انڈیا میں ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی کی دکان بند کر سکتے ہیں. بٹ دا ٹروتھ از کہ اب جموں کشمیر میں ایک ڈسکشن شروع ہوا ہے, تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جب ایک آپ دیکھیں گے جب اس پہ مطلب ایشو اٹھے گا اسمبلی میں جہاں یہ پالیسیز بنتی ہیں, تو وی ول ٹرائی ٹو ریز دیز ایشوز کہ کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ پبلک پلیسز پہ یہ چیزیں نہ ہوں, اسکولز کے سامنے, بچوں کے سامنے, ٹیچرز کے سامنے, یا جتنی بھی پبلک اسپیسز ہے وہاں پہ ایسی شراب کی دکانیں یا نشے والی کوئی بھی دکان نہ ہو. وہ چیز کر سکتا ہے انسان. My question, and that's unemployment. Unemployment is often considered one of the reasons behind rising drug abuse among youth. So my question is, what steps can be taken to create more opportunities for young people and guide them towards a better future? ایک اسٹوڈنٹ نے بہت اچھے سے سجیشن دی کہ اسکلز پہ کام ہونا چاہیے. اب انمپلائمنٹ ایک ریالٹی ہے, ہمارے یہاں پر 32% انمپلائمنٹ ریٹ ہے جو ہائیسٹ ہے انڈیا میں. تو ہمارے پاس وی آر اے لینڈ لاک پلیس, جابس نہیں ہے, سرکاری نوکریاں زیادہ فیوچر میں ملیں گی نہیں. تو آپ لوگوں کو بھی مائنڈ آج سے ہی بنانا ہے, جیسے آپ اسکول میں ہو ابھی سے مائنڈ بنانا ہے کہ پڑھ کے ابھی 3 4 5 سال آپ جیسے گریجویشن ہو گئے 3 سال, یہ 11th 12th آپ کے 2 سال, پھر اگر کوئی ماسٹرز کرتا ہے اور 2 سال ہوتے ہیں. تو یہ 5 سال کا پلان 6 سال کا پلان آپ ابھی سے بنائیں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈگری میرے پاس ہے, پڑھائی ہوئی, ٹائم دیا میں نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس اسکلز کیا ہے. تو آئی تھنک اس پہ جتنا آپ کام کرو گے انشاءاللہ باہر نکل کے آپ کے پاس یو ول ناٹ فیل ڈسیبل. اور اگر نوکری نہیں ملتی تو آپ کے پاس کوئی اسکل ہوگا جو آپ خود اپنا اسٹارٹ اپ کر سکتے ہو, وہی ایک سلیوشن ہے. باقی یہاں فیوچر ایگریکلچر میں ہے, ہارٹیکلچر میں ہے, اور اس پر گورنمنٹ کافی کام کری. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو زمین کے ساتھ وابستہ ہے, بہت ہی ہوں گے. مگر آپ جو دیکھو گے ہائی ڈینسٹی کے جو آرچرڈز لگے, تو پہلے یہاں پہ سائنس نہیں تھا فارمنگ میں, بٹ اب جب ہائی ڈینسٹی کے آرچرڈز لگے, لوگ پی ایچ ڈی اسکالرس کوالیفائڈ لڑکے اب آرچرڈز بنا رہے ہیں, اور 3-4 گنا زیادہ وہ پیسہ زیادہ کماتے ہیں. تو اٹس برنگنگ سائنس انٹو فارمنگ, ڈرپ اریگیشن سے, ہیل نیٹ سے, نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے. تو آئی تھنک جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورس ہے ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے, اس میں اسکل سیکھنا چاہیے, تاکہ فیوچر میں انشاءاللہ ہمارے پاس انمپلائمنٹ کا جو ایشو ہے وہ زیادہ ہے وہ بھی ایڈریس ہوگا. شکریہ.